سو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ انٹرنیشنل پالیٹکس اور ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ دا ریلیشنس اینڈ انٹریکشنس امنگ ڈفرینٹ اسٹیٹس. اور ہم عام طریقے سے نہیں سمجھیں گے. Our understanding would be based on reasons. It would be based on plausibility. لاجک پر مبنی ہوگا. اور جب آپ لاجک پر مبنی کوئی بات کرتے ہیں تو you need three important things. Number one, you need description of the problem. What is the problem in the interaction among two states or more than two states? So first thing that you need to understand is about the description. The second important thing is explanation. Once you have the problem, you know this is the problem. اور problem کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ here you address the question what. Question what. For instance, in international politics, war itself is not a problem. But why war in Ukraine? Why not in North Korea? Why war in Gaza? Why not in Egypt? This is the problem. So description of the problem, یعنی آپ پہلے مسئلے کو سمجھ لیں کہ مسئلہ ہے کیا. سم ٹائمس ہم جو مسئلہ نہیں ہوتا اس کو مسئلہ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ قوموں کی زندگی میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی آ جائے، اے آ جائے، بی آ جائے، سی آ جائے. بٹ دس از ناٹ دا ریئل پرابلم. If party A comes into power or B or C, this is not the problem. The problem is the structure, the existing structure, which is containing the middle class to come up. جو middle class کو اوپر نہیں آنے دے رہی. اور جب تک middle class اوپر نہیں آئے گی پاور میں آپ لوگ آ ہی نہیں سکتے. ڈیموکریسی مضبوط ہو ہی نہیں سکتی. بیکاز middle class کے پاس ایک ہی راستہ ہے پاور میں آنے کا اور وہ ہے ڈیموکریسی تھرو ووٹ. اس اسٹرکچر اصل پرابلم یہ ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے جسے وی کال اٹ ایلیٹ کیپچرنگ. اب ایلیٹ کیپچرنگ کے اندر صرف سیاست دان نہیں ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، میڈیا پرسنس بھی ہیں، بزنس ٹائکون بھی ہیں. فائن، یہ ایلیٹ ہیں اینڈ دے ہیو کیپچرڈ دا اسٹرکچر آف پاکستان. عام بندہ پاور میں نہیں آ سکتا، انہی کی اولاد پاور میں آئے گی. دے ہیو دیئر اون سرکل جہاں پہ دے گیٹ ٹوگیدر، دے ہیو دیئر اون کلبس، آپس میں میرجز کرتے ہیں، آپس میں بزنس کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. بٹ بینگ اے کامن پاکستانی، if you are graduated, if you are specialized in a certain field, آپ پڑھے لکھے ہیں، since you belong to the middle or lower middle class or maybe آپ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا ویک ہے، بٹ یو وونٹ بی ایبل ٹو کم انٹو پاور بیکاز اسٹرکچر اس قسم کا ہے جو آپ کو اوپر آنے نہیں دے گا. اور جب تک آپ اوپر نہیں آئے گا، پڑھا لکھا ذہین بندہ اوپر نہیں آئے گا، جب تک جسٹس نہیں ہوگا، جب تک جسٹس کیا ہے، اہل بندے کو اس کے اہل مقام پر بٹھانا. The definition which was given by Aristotle, the same definition which is given by Quran. Fine. اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں جسٹس ہوتا ہے. علی نے فرمایا تھا نا، کفر پہ معاشرے چل جاتے ہیں ناانصافی پہ. بیکاز if you follow the merit تو سسٹم چلے گا، انسٹیٹیوشنز چلیں گے. بٹ if you would not follow the system and if you would not follow the merit and justice تو ایوری انسٹیٹیوشن وڈ بی کرپلڈ، جو اس وقت ہمیں نظر بھی آ رہا ہے بہت سارے ملکوں کے اندر. خود پاکستان میں بھی چند اداروں کے ساتھ یہی پرابلم ہے. تو میں نے جو آپ کو پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کی وہ یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بینگ اسکالر، بینگ اسپائرنٹ آف دا سی ایس ایس، اللہ کرے کل آپ کو سی ایس ایس آفیسرس بن جائیں،
تو جو بظاہر نظر آنے والا پرابلم ہے, جو لوگوں کے منہ میں پرابلم ہے, دیٹ از ناٹ دا پرابلم. ایکچوئل پرابلم کو فائنڈ آؤٹ کرنا اٹ سیلف از اے ڈانٹنگ ٹاسک. اس پہ بھی ریسرچ آئی کہ اصل پرابلم کیا ہے. سونامی از ناٹ دا پرابلم. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ سونامی از ناٹ دا پرابلم, لیکن کلائمیٹک چینجز از اے پرابلم جس کی وجہ سے سونامی آ رہی ہے. تو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا آپ کا پہلا ہمارا کام ہے, جس کی وجہ سے ہم جب تک مسئلے کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم اگلے سٹیج پر نہیں آئیں گے. دیٹ از نون ایز ایکسپلینیشن. ایکسپلینیشن. ونس یو ہیو ڈسکرپشن آف دا پرابلم, you know what is the problem. The second important task is to find out the explanation of the problem. Why it is so? Why there is a war in Gaza? Why not in Egypt? Why war was fought? The war against terror was fought in Afghanistan. While 9/11 Commission reported that out of 17, 11 were Saudis. Why war was not conducted against Saudi Arab? Why was against Afghanistan? Are you getting my point? Yes. That is the explanation. We try to find out the reasons. ہم reasons کو identify کرنے کی کوشش کرتے ہیں. And once we know the reason, ہمیں جب پتا چل گیا, and when we address the question why, کہ یہ وجوہات ہیں, these are the reasons جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے, تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے, تو اب now you would do prescription. ڈاکٹر پہلے کہتا ہے جی آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, آپ کہتے ہیں جی بخار ہے. فیور itself is not the problem. ڈاکٹر کہتا ہے بخار پرابلم نہیں ہے, وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ انفیکشن کہاں پہ جس کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے. اینڈ ونس ہی فائنڈ آؤٹ دا انفیکشن, تو پھر وہ ریزن جانتا ہے کہ یہ انفیکشن ہوا کیوں ہے. غلط سونے کی وجہ سے, غلط ڈائٹ کی وجہ سے ہے, اسموکنگ کی وجہ سے ہے, غلط روٹین کی وجہ سے. ریزن کیا ہے؟ اینڈ ونس ہی فائنڈ آؤٹ ریزن, دین ہی اسٹارٹ گیونگ یو دا پرسکرپشن کہ یہ دوائی, یہ چیزیں آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے, یہ لائف اسٹائل ہوگا, یہ میڈیسنس لینی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, تو پہلا ٹاسک بینگ اے سائنٹسٹ آپ کا کیا ہے, بینگ ایجوکیٹڈ پرسن, ٹو فائنڈ آؤٹ دا پرابلم, دا ایکچوئل پرابلم, جس کے لیے علی شریعتی ان ہز بک واٹ ٹو بی ڈن, اس کے اندر کہتا ہے کہ معاشرے میں کم لوگ ہوتے ہیں جسے اصل مسئلے کا پتہ ہوتا ہے. ایران میں تمباکو واز دا پرابلم. علی شریعتی کہتا ہے اس پہ فتوے بھی آ گئے, لیکن اصل پرابلم تمباکو نہیں تھا. اصل پرابلم وہ کلونیل اسٹرکچر تھا جس میں ایران کے ریسورسز کو لوٹ اینڈ پلنڈر کیا جا رہا تھا, اس کے آئل ریسورسز کو برطانیہ لے کے جا رہا تھا, چوری کر رہا تھا. دیٹ واز دا ریئل پرابلم. اینڈ ونس دس پرابلم واز آئیڈینٹیفائڈ, تو مصدق کا ریولوشن آ گیا, اور مصدق کا ریولوشن اس اسٹرکچر کو ہٹ کر رہا تھا جو کلونیل اسٹرکچر کا تھا. And therefore his regime was toppled by the CIA. تو پرابلم علی شریعتی کہتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے, اور اگر مسئلے کا پتہ چل جائے تو وہ کہتا ہے اس سے بھی قلیل تعداد ہوتی ہے جسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. لیکن وہ کہتا ہے the easiest question, but practically it is next to impossible, very very difficult, is from where to take a start. شروعات کہاں سے کرنی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی. مسئلے کا حل آپ کو پتہ ہوتا ہے, لیکن اس کی شروعات کہاں سے کرنی ہے. کہتا ہے یہ صدیوں میں ایک لیڈر آتا ہے, ایک بندہ آتا ہے جسے پتہ ہوتا ہے. تو ڈسکرپشن, ایکسپلینیشن, پرسکرپشن, اینڈ ونس یو ہیو دیز تھری تھنگس, تو پھر چوتھی چیز پہ آ جائیں گے, اینڈ دیٹ از پریڈکشن. بیکاز یو ڈو پریڈکشن آن پیٹرن اینڈ ریگولرٹی وچ از اپیئرنگ ان دا بیہیویئر. ایک چیز ہو رہی ہے, ایک مسلسل چیزیں ہو رہی ہیں, اس کی بنیاد پہ آپ پیشن گوئی کر سکتے ہیں. لڑکیاں اگر روز اس طرف بیٹھیں گی, لڑکے روز اس طرف بیٹھیں گے, ایک دن, دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن,
تو میں کہوں گا یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کی ریزنز کو آئیڈینٹیفائی کروں گا. اینڈ ریزن وڈ بی آر کلچرل سیگریگیشن, جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے, اینڈ آپ بلیف سسٹم, جہاں پہ لڑکیوں کو لڑکوں سے علیحدہ ہو کے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ریگولرلی یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں تو میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ جب لڑکیاں کل آئیں گی تو وہ یہاں بیٹھیں گی اور لڑکے یہاں بیٹھیں گے, بیکاز دیر از اے پیٹرن ان دا بہیویئر, دیر از ریکرنٹ پیٹرن ان دا بہیویئر, بار بار وہ چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آئی کین پریڈکٹ اباؤٹ اٹ. تو اگر اوزون لیئر کو اسی طرح ڈیمیج ہوتا رہے گا, پرابلم کلائمیٹک چینج تھا, کیوں؟ بیکاز سی ایف سی گیسز آر ڈیمیجنگ دا اوزون لیئر, اور اس میں سوراخ کی وجہ سے جو سورج کی الٹرا وائلٹ ریز ہیں ڈائریکٹلی زمین پر آ رہی ہیں, ہیٹ بڑھ رہی ہے, آئس میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے, سی لیول انکریز ہو رہا ہے, تو سونامی آنا ہے. اور اگر اسی طرح سے سی ایف سی گیسز ڈیمیج کرتی رہیں گی اوزون لیئر کو, تو سائنٹسٹ کین پریڈکٹ کہ سونامی سال میں کتنی بار آئے گا اور کتنے لوگ مریں گے, بیکاز ہاف آف دا ورلڈ پاپولیشن از لیونگ ایٹ دا کوسٹل ایریا, سمندروں کے کناروں پہ رہتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ توڑ جائے گی.